مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے، کیونکہ میں ان کے مجاہدے جانتا ہوں، کیسے زندگی میں دولت کو لات ماری ہے انہوں نے، کیسے مجاہدوں میں ٹائم گزارا، پوری زندگی تبلیغ میں چل چل کے پہیا بن گئے۔ آج ہر دوسرا آدمی یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، بھائی وہ کروڑ پتی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے دولت کمائی نہیں، جو کچھ ملا باپ کی وراثت ہے۔ تو اس پہ کیوں تنگ کر رہے ہو کسی کو؟ آخری عمر میں، بڑھاپے میں ان کا احترام کرو۔ کوئی علمی کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ شائستہ انداز میں بیان کر دو۔ اچھا، آج کل سوشل میڈیا پہ کسی کی رائے کے خلاف کوئی بات کرو تو فوراً یہ پیسے لے رہا ہے، یہ ڈالر لے رہا ہے۔ تو یہ بہت آج کل ایک چل رہا ہے کہ کسی پہ کچھ بھی الزام لگا دو، ڈالر خور، ڈالر لیتے ہیں یہ۔ تو گورنمنٹ پہ کسی پہ کوئی الزام لگانے پر پابندی نہیں ہے، آپ لگا دیں پابندی۔ جی الیہم فلنا، ڈالر اتنا امریکہ بھی فالتو نہیں بیٹھا ہوا، یا حکومت بھی کہ وہ فری پھوکٹ کے ڈالر بانٹتی رہے بیٹھ کے۔ جب بھی کوئی دلیل سے بات کرے نا، اس کا جواب دلیل سے دیا کرو، پروپیگنڈے کا شکار مت ہو۔ سارے علماء ڈالر خور ہیں، سارے مولانا ہی سرکاری مولانا ہیں، مفتی تقی صاحب بھی، مفتی عبدالرحیم صاحب بھی، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، یہ دو چار لوگ آئے ہیں دنیا میں جو کمنٹس کرنے، یہ ہیں نیک۔ انسان ایک دم نہیں بگڑ جاتا، یہ ذہن میں رکھو۔ جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نجاشی نے، جعفر طیار نے جب حضرت ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے کہا کہ ہم پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، تو ہرقل نے کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے زندگی پر جھوٹ نہ بولا ہو اور بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ تو یہ جتنے بھی علماء ہیں، یہ زندگیاں ان کی ماضی اٹھا کے دیکھو، کس قدر مجاہدوں میں انہوں نے ٹائم گزارا۔ آپ ان کی موجودہ حالت کو دیکھ رہے ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے، کیونکہ میں ان کے مجاہدے جانتا ہوں، کیسے زندگی میں دولت کو لات ماری ہے انہوں نے، کیسے مجاہدوں میں ٹائم گزارا، پوری زندگی تبلیغ میں چل چل کے پہیا بن گئے۔ آج ہر دوسرا آدمی یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، بھائی وہ کروڑ پتی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے دولت کمائی نہیں، جو کچھ ملا باپ کی وراثت ہے۔ تو اس پہ کیوں تنگ کر رہے ہو کسی کو؟ آخری عمر میں، بڑھاپے میں ان کا احترام کرو۔ کوئی علمی کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ شائستہ انداز میں بیان کر دو۔ کیسی انگلیاں اٹھا رہے ہیں دربار میں جانے والے، کبھی 1 روپے کے لیے کسی سرکاری دربار میں نہیں گئے ہیں، وہ 1 روپے لینے کے لیے بھی نہ کسی سے ملے ہیں۔ جب ملے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ملے، وہ مبلغ ہیں، دائی ہیں۔ اور یہ جتنے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، خود ان کا ذرا سا بھی کام ہونا تو پھر دیکھو یہ کیسے درباری بنتے ہیں۔ یہ تو جس کو باپ سے دولت ملی ہے اس کو بھی چین سے نہیں جینے دیتے۔ باقی کوئی اعتراض ہے کرو۔ ہاں، کچھ یہ ضرور ہے کہ ایسے مشہور لوگوں کو بعض دفعہ کچھ دائیں بائیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دائیں بائیں کوئی بھی ہوگا وہ بھی 100% ٹھیک ہی ہوگا۔ بہت ہم نے بھی اپنے ساتھ دیکھا ہے، ہم تو اتنے بڑے آدمی ہیں نہیں، لیکن ہمارے نام کے منجن لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے نام پہ کیا کیا 2 نمبریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن مولانا کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، سخاوت کا دریا ہے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، اخلاق ان کے دیکھو یار، اتنا حوصلہ، اتنی برداشت میرے اندر تو نہیں ہے، صحیح بتا دو۔ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، تو لیکن طنز دیکھو، طنز دیکھو۔ ہر دوسرا آدمی مالداروں سے ملتے ہیں، غریبوں سے نہیں ملتے۔ تم نے ملتے ہوئے دیکھا ہے ان کو؟ غریبوں سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جب دولت مندوں سے مل رہے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر والے سے ملتے ہیں تو کوئی ویڈیو ہی نہیں بنا رہا ہوتا، کیونکہ پروگراموں میں ویڈیوز بنتی ہے نا، ہر جگہ تھوڑی ویڈیو بنتی ہے۔ ہیجڑوں پہ محنت کریں تو یہ ان کا حوصلہ ہے، کہتے ہیں دیکھو ہیجڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یار تم جاؤ 2-4 منٹ کسی ہیجڑے کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ کرو، اس کو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ تو بس کر دو منفی باتیں پھیلانا، بس کر دو۔ اور پتہ ہے یہ منفیت بار بار، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی ایسا، سب خراب ہیں، یہ صحیح ہیں 4-6 آدمی بس دنیا میں جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نیچے۔ منفی سوچتے رہنے سے نا انسان ڈپریشن کا ڈبہ بنتا ہے اور تھوڑے دنوں میں اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے۔ مثبت سوچنا سیکھو، پازیٹیو سوچنا سیکھو۔ سمجھتے ہو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ وہ انٹرویو لیا نا ان سے پوڈ کاسٹ میں
کہ آپ تو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام سادگی کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے، جن کا ہم واقعہ سن رہے ہیں؟ اور ایسا عرش رکھا ہوا تھا، آگے آ رہا ہے، ایسا تخت، لگژری تخت تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تخت شروع ہوتا ہے. تو دولت رکھنا سادگی کے خلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے ایم ٹی جے کی پروڈکٹ کی قیمتیں دیکھو تو ہوش اڑ جاتے ہیں، تو مت خریدو نا، ساتھ والی غریب والی دکان سے خرید لو. بہت زیادہ قیمت پہ بیچ رہے ہیں تو مت خریدو بھائی. اور وہ کون سا دکان پہ بیٹھ کے بیچ رہے ہیں؟ تو نیچے لوگ ان کا بزنس سنبھالا ہوا ہے، نام ان کا استعمال ہو رہا ہے، اور اگر بیچ رہے ہیں ڈبل ٹرپل کر کے بیچ رہے ہیں تو آپ مت خریدو نا. آپ کا دماغ خراب ہے، وہیں سے لوگے آپ. انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے ایم ٹی جے سے جو خوشبو نہیں خریدے وہ دار اسلام سے خارج ہے. مت خریدو یار، آپ بے وقوف ہو. تو پرسنل لائف میں اس طرح سے، جو میں نہیں کہہ رہا وہ فرشتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی علمی لحاظ سے کسی پر کوئی اشکال ہو تو مہذب طریقے سے کیا جا سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے. تو بہت افسوس ہوتا ہے، قوم جو ہے نا بہت منفی سوچتی ہے، بہت منفی سوچتی ہے. خیر اچھا بھائی، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمائے ارجی الیہ، واپس. وہ ہدیے لے کر آئے تھے نا، اس کا خیال یہ تھا یہ ہدیے دیکھ کے کیا ہو جائے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس نے زندگی میں کبھی ڈالر نہ لیے ہوں حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے، امریکہ میں، وہ کیوں اب ڈالر لے کے غلط بیانی کرے گا؟ آپ یہ بول دو اس کے بیان پہ ہمیں اعتراض ہے، ہم ان کے بیانیہ سے متفق نہیں ہیں. یہ نہیں بولو کہ ڈالر لیے ہوئے ہیں، یہ نہیں بولو. اور آج جو بول رہے ہیں کہ وہ انہوں نے فلاں سے ڈالر لیے ہوئے ہیں، یہی بات جب وہ ان سے مل رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے فلاں سے ڈالر لیے ہوئے ہیں. یعنی یہ بھی ڈالر دے رہے ہیں، وہ بھی ڈالر دے رہے ہیں، تو یہ سب سے ڈالر لے رہے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا بھائی. جب ان سے ملے تھے انہوں نے ڈالر دیے تھے تو یہ والے تھوڑی دیں گے، بولیں گے تو اس کا آدمی ہے. پھینکتے رہو پھینکتے رہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پھینکنے. اچھا بھائی، تو ہم چلتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام فرمایا ارجع، واپس. آپ ان کی رائے سے اختلاف کرو، سیاست میں بھی اختلاف کرو ان سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے جو ان کے سیاسی موقف ہے آپ اس کی حمایت کرو، نہ، آپ اختلاف کرو ان کے سیاسی موقف سے. آپ بولو آپ کی جو سیاسی رائے ہے ہم اس سے متفق نہیں ہے، 100 دفعہ کرو. یہ نہیں بولو کہ آپ اس رائے میں مخلص نہیں ہیں، آپ پیسے لے کے یہ رائے دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے، پیسے دے کے بیانیہ بدلنا. یہ کوئی بہت ہی غلیظ پلید آدمی ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. یہ کوئی بہت زیادہ اس کے لیے گندا ہونا پڑتا ہے، جو اچانک نہیں ہو جاتا. جو پیدائشی گندے ہوتے ہیں، باپ دادا سے یہ چیزیں سیکھی ہوتی ہیں. ہرقل نے کہا تھا ابو سفیان سے 40 سال کسی نے جھوٹ نہیں بولا، اور وہ جھوٹ بولنے پر آئے تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. کسی نے زندگی میں کبھی چوری نہ کی ہو، اچانک بینک میں کروڑوں روپے کا ڈاکہ ڈال دے، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. شروع میں چپل چوری، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑے بڑے جو ڈاکو ہیں نا جو آگے تک پہنچ کے ہمارے تو یہ ایسے نہیں ہوتے. اب کہیں گے دیکھا پیسے لیے اس لیے نام نہیں لے رہا کر رہا ہے. کوئی پیسے نہیں لیے ہوئے میرے بھائی، اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک نیا ایشو نہ کھڑا ہو جائے. تو سمجھ ہی گئے ہوں گے نا کا کیا مطلب ہے. تو شروع میں چپل چوری، پھر ہوتے ہوتے آج اللہ نے ماشاءاللہ کیا اونچا عظیم مقام دے دیا ان کو. تو ایسے ہوتے ہیں لوگ جو پیسے بھی لیتے ہیں. مولانا کی زندگی دیکھو، بیچارے میڈیکل سائنس پڑھ رہے تھے، ڈاکٹر بن رہے تھے. ارے طارق بھائی ماشاءاللہ آپ کی عمر ماشاءاللہ بہت لمبی ہوگی انشاءاللہ. طارق بھائی نے بہت بندے مار دی اب تک ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو صحت مند رکھا. مارے کا مطلب ان کی زندگی میں چلے گئے اور اللہ اور صحت دے آپ کو. تو ان کا قصہ بعد میں سناؤں گا، یہ ہماری تفسیر نہ رہ جائے. تو کیا کہہ رہا تھا میرے دماغ سے نکل گیا، دیکھو یار. ہاں مولانا ڈاکٹر بن رہے تھے، وہاں سے تبلیغ میں آئے، اور پھر جو انہوں نے وہاں تبلیغ میں مجاہدے کیے ہیں، وہ جاؤ ان کے بڑوں سے پوچھو اور خود ان سے پوچھو جا کے. پوری زندگی کہتے ہیں میں سفر کا مجھے شوق ہی نہیں تھا، میں چاہتا تھا مدرسے میں تدریس کروں. بڑوں نے بولا نکلو سفر پہ. ایک دفعہ میں نے ان کا بیان سنا، کہہ رہے ہیں ساری زندگی سفر کرتے کرتے پہیا بن چکا ہوں میں. ساری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری، تہجد میں، نمازوں میں، عبادت میں، گھنٹوں گھنٹوں دعائیں. یہ تو بند کمرے کی چیزیں ہیں نا. تو وہ ڈالر نہیں لیں گے بھائی. ان کی رائے سے اختلاف کرو کہ حضرت آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، علمی اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کہنا کہ وہاں سے پیسے لیے ہیں، وہاں سے پیسے لیے ہیں. اسی طرح ان کی رائے کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے دوسرا عالم، بعض علماء ان کی رائے کے بالکل 180 ڈگری پر ہیں،
کہتے ہیں یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ان کی یہ سیاسی رائے ہو یا کوئی بھی، تو وہ بھی پیسے نہیں کھا رہے، ان کی بھی اپنی ایک رائے ہے۔ تو یہ بولو بھائی ان کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے یا ان کی رائے سے ہمیں اتفاق ہے۔ یہ جو ہے نا ڈالر اور اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ، یہ الزام آسان نہیں ہے، اور جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر انہی میں اس طرح کے جراثیم ہوتے ہیں۔ کیوں لیں گے بھائی؟ ہم نے لینے ہوتے تو ہم اس وقت لے لیتے جب ہمیں بہت شدید ضرورت تھی۔ لوگ کہتے ہیں اس وقت آپ مشہور نہیں تھے، ہم بہت پہلے سے مشہور ہیں، کبھی خوشبو لگا کے آؤ ہم بتائیں گے۔ بہت بڑا کراؤڈ ہمارے بیان میں، میرے بیان میں مجھے یاد ایک جمعے کی مسجد میں میں نے بیان کیا تھا، 1998 کی بات ہے، اتنا کراؤڈ تھا اس میں، 1998 کی بات کر رہا ہوں میں۔ سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بیان میں کافی کراؤڈ ہوا کرتا تھا، اور مجھے یاد ہے 2006 میں کسی دعوت پہ میں گیا، علماء بیٹھے ہوئے تھے، سادہ موبائل ہوا کرتے تھے، 1.5 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں، مسلسل کالز آتی رہی ہیں 1.5 گھنٹے کے دوران، پوری دنیا سے لوگ مسائل پوچھ رہے تھے، کوئی وہاں سے فون آتا اس کا جواب، اس وقت فون اٹھا لیا کرتا تھا، تو وہ بھی علماء حیران ہو رہے تھے، بھائی اس بندے کے پاس 1 سیکنڈ کے لیے فون بند نہیں ہوا ہے، کہاں کہاں سے کالز آ رہی تھی اس وقت۔ یہ تو اب میڈیا کا دور تو اب آیا ہے، نیٹ پہ ہم بعد میں گئے، تو ہم نے اس وقت کسی سے پیسے نہیں لیے، اب کیوں ہم پیسے لیں گے؟ اور اس وقت تو ہم غریب غربا قسم کے آدمی تھے وہ تو، اور اس وقت بھی حالات بہت کچھ گئے آگے، ایسے خراب حالات ہوئے ہیں کہ اس میں بھی الٹا سیدھا بیان دیا جا سکتا تھا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو رائے سے اختلاف ضرور کیا کرو، یہ جو ڈالر کا اور فلانے کا پٹھو ہے، فلانے کے پیسے لے رہا ہے، یہ منجن پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں بکتا۔ اچھا میرے بھائی، ابھی ہمارے کسی جاننے والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سول ہاسپٹل میں، مجھے فون کر رہے ہیں 2 دن سے کوئی سول میں جاننے والا ہو، میں نے کہا کوئی جاننے والا سول میں نہیں، پھر کہنے جینا میں بتا دو، میں نے کہا نہیں ہے، ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، کہہ رہے ہیں یار آپ تو ایسے ہی اتنے مشہور ہو، میں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو کسی کا نمبر نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں۔ بیچارے پھر 7-8 لاکھ روپے پرائیویٹ ہاسپٹل میں خرچہ ہوا، ٹانگ ابھی ان کی جڑی ہے، عیادت تک کے لیے نہیں جا سکا 2-3 دن میں، اتنی مصروفیت ہے۔ پیغام کل بھجوا دیا تھا، جب جڑ جائیں تو بتا دینا، اللہ شفا دے ان کو۔ اچھا خیر، جانا چاہیے، رشتہ دار ہیں بھائی اور ہیں بھی سسرالی۔ آج کل بہت زیادہ فضائل اعمال میں کرامتیں اور فلاں نے کرامتیں، اور حالانکہ یہ کرامتوں کا باب تو اتنا وسیع ہے، حدیث کی کتابوں میں کرامتیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے تو اتنی تابعین تبع تابعین کی کرامتیں ذکر کی، آپ حیران ہو جاؤ گے، ابن قیم اور ابن تیمیہ نے۔ تو یہ سارے غلط تھوڑی تھے، جھوٹے تھوڑی تھے، کوئی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے مرنے کے بعد، کوئی کسی کا گدھا زندہ ہو رہا ہے، اہل اللہ کے واقعے، سب محدثین واقعات لکھ رہے ہیں۔ تو یہ صرف فضائل اعمال میں نہیں ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے واقعات سے، لیکن جن لوگوں کا بیچاروں کا مطالعہ ہی نہیں ہے، کیونکہ عربی آتی نہیں ہے، یہ زیادہ تر واقعات عربی کتابوں میں، اور حدیث یعنی محدثین ذکر کرتے ہیں یہ واقعات۔ تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، معجزوں کا بھی اور کرامتوں کا بھی۔ تو معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ، کرتا کون ہے؟ اللہ۔ کرامت بھی اللہ ہی، لیکن ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ ولی کا، پیغمبر کا نہیں ہوتا۔ ایک عقیدہ یہ سمجھ لو، دونوں ایسے کام ہوتے ہیں جس کی کوئی سائنٹیفکلی لاجک بنتی نہیں۔ اللہ کرتا ہے تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، آگ میں زندہ بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں زندہ رہنا صرف ان سے ثابت نہیں ہے، بعض اولیاء سے بھی ثابت ہے کہ آگ میں زندہ رہے وہ۔ مجھے موقع ملا نا تو اس پہ میں کلپ انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا۔ یہ تو بہت واقعات ہیں اس طرح کے۔ تو کرامت اور معجزے میں دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ۔ لیکن ایک فرق ہے، معجزے کا یقین کرنا ضروری ہے، جو انکار کرے گا کافر، اگر اس معجزے کا ذکر قرآن نے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح وہ کرامت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس کا انکار کرنے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر، کیونکہ ثبوت اس کا مستند ہے۔ اب قرآن نے نبیوں کے معجزے کا بھی ذکر کیا اور ولیوں کی کرامتوں کا بھی قرآن نے ہی ذکر کیا۔ مثال کے طور پر یہ جو واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ کون ہے اس کا عرش تخت اٹھا کے لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے۔
یہ سلیمان علیہ السلام خود نہیں کر رہے، اپنے کسی امتی کے ذمے لگا رہے ہیں، امتی کے ذمے لگا رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ بھائی وہاں اس کا یہاں تک پہنچنا تو دور کی بات، حضرت آپ مجلس برخاست ہوگی اس سے پہلے میں لے آؤں گا یہاں پہ۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ہم کہہ سکتے ہیں بھائی جن تھا نا، وہ جن تو اڑ کے جائے گا، اٹھا کے لے آئے گا، یہ تو کرامت تو نہ ہوئی۔ تو ایک بزرگ نے کہا جن کو اللہ نے کتاب کا علم یعنی زبور کا علم دیا تھا، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ کہا اور تخت حاضر۔ یہ کیا تھی بھائی؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اس ولی کی کرامت۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیوں تھا؟ وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ان ولی کو جو ولایت ملی وہ سلیمان علیہ السلام کی پیروی کی وجہ سے ملی، سلیمان علیہ السلام کو فالو کرنے کی وجہ سے ملی۔ تو ہر ولی کا معجزہ اس پیغمبر کا، ہر ولی کی کرامت اس پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے جو ولی اس پیغمبر کی امت میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک جتنی ولیوں کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوں گی، اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ، یہ ان ولیوں کی کرامتیں ہوں گی، لیکن معجزہ کس کا ہوگا؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ نبی کو فالو کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ سارے کام کیے ہیں۔ تو یہ جو کرامت ہے نا، اس کا ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ کس کے دربار، یہ اس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ قرآن۔ اگر آپ کا انکار کریں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت مریم کو اللہ نے شوہر کے بغیر بیٹا دے دیا، یہ کس کی کرامت ہے؟ حضرت مریم کی۔ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی، شوہر کے بغیر کسی عورت کے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ان ہو گیا بیٹا۔ تو یہ کرامت کس کی ہے؟ حضرت مریم کی، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے کس کا؟ عیسیٰ ابن مریم کا۔ اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ بولو، قرآن۔ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب آگے چلیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو ہم جب آگے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا یہاں ایک بات یہ بھی رکھیں کہ کرامت کا صادر ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ ولی پیغمبر سے بہتر ہو گئے ہیں۔ کچھ کرامتیں ایسی ہیں جو پیغمبروں کے ہاتھ پہ وہ معجزے ظاہر نہیں ہوئے، ولیوں کے ہاتھ پہ ہوئے ہیں۔ کچھ کرامتیں صحابہ پہ نہیں ہوئی، تابعین پہ ہوئی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہ لکھا ہے، بلکہ یہ تو روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ کے دور میں اتنی کرامتیں صحابہ کے ہاتھ پہ نہیں ہوئی ہیں جتنی تابعین کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اور میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا بعض کرامتوں کا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں ابھی جاتا، کہ جو کم درجے کا نیک تھا اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی، جو زیادہ درجے کا نیک تھا اس پہ کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ لوگ فوراً جب کوئی کرامت کا واقعہ آتا ہے کہتے ہیں ابے ابو بکر تو ایسی کرامت کر نہیں سکے، فلاں بزرگ کو تو آگ میں پھینکا وہ تو جل گئے، اور وہ بات کے 200 سال پہلے کے بزرگ کو آگ میں ڈالا وہ نہیں جلے۔ ابے پھینک رہے ہیں لمبی لمبی، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس بیس پہ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں انکار اس بیس پہ کرو کہ بھائی اس کا ثبوت کیا ہے، یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ بیان کرنے والا ثقہ ہے تو اس کی خبر کو مانا جائے گا۔ 2-3 شرطوں کے ساتھ کرامت کو مانا جائے گا، 3 شرطوں کے ساتھ۔ بیان کرنے والا قابل اعتماد، جس کی کرامت بیان کی جا رہی ہے اس کا بزرگ ہونا ثابت ہو جائے، یہ وہ خود 2 نمبر نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اس سے کوئی شرعی حکم کو تبدیل نہ کیا جائے۔ کرامت کی بیس پہ کبھی شرعی حکم چینج نہیں ہوتا، بس واقعہ ہے، اللہ کی قدرت ہے بس۔ تو اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو کتنا ہی عجیب واقعہ ہو، کتنا ہی عجیب ہو، بھائی وہ عجیب اس لیے نہیں ہے کہ کر کون رہا ہے؟ وہ اللہ کر رہا ہے۔ مردے کا زندہ ہونا قیامت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تبھی مشرکین کہتے تھے بھائی یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں نا، تو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو جو بھی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی، یہ کرامت ہے یا نہیں ہے؟ ایک کی نہیں سونگی، بہت سو کی سونگی، اور صرف اکیلے میں نے نہیں، 20 نے سونگی ہے۔ اب کوئی کہے کہ اب یہ قصے کہانیاں سنا کے لمبی لمبی پھینک رہا ہے، بھائی اگر آپ سمجھتے ہو کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ انکار کر دو، اور کوئی سمجھتا ہے کہ یار مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے تو وہ کیا کرے گا؟
وہ پھر اس بیس پہ انکار نہیں کرے گا کہ اٹ ازنٹ پاسبل. نا نا نا, پاسبل فار گاڈ, اللہ کے لیے کیا ہے پاسبل. تو اگر کسی کو فضائل اعمال کی کرامتوں پر اس بیس پہ اعتراض ہے کہ وہ کرامتیں مولانا زکریا نے نقل کی اور مولانا زکریا معاذ اللہ جھوٹے تھے, وہ نہ مانے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں مولانا زکریا نے نقل کی ہیں جن کتابوں سے ان کے مصنفین جھوٹے تھے, تو بھی بولو نہ مانے. میں سمجھتا ہوں, یقین ہے مجھے, حلفیہ بیان دے سکتا ہوں, شیخ الحدیث مولانا زکریا جھوٹے نہیں تھے. ان کی آپ بیتی دیکھ لو, میرے والد صاحب نے ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے, ان کا تقوی, ان کی للہیت, ان کے تقوی کے واقعات مسلم ہے, تواتر سے ثابت ہے ہندوستان میں. اور جو کرامتیں فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے خود نہیں لکھی, وہ کتابوں سے لی ہیں. ان کتابوں کے مؤلفین بھی سچے تھے. تو لہذا جو ان واقعات کی بیس پہ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بازی کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان محدثین کے خلاف کلپ بازی کریں جنہوں نے یہ کرامتیں لکھی ہیں. ان کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے اور سارا نزلہ کس پہ گراتے ہو, فضائل اعمال. پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ کیسے ہو گیا فضائل اعمال میں یہ کرامت, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. بھائی جب اللہ کر رہا ہے تو پھر کیسے ہو گیا کیا مطلب یار؟ پھر تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے, پھر تو قبر سے مردہ اکھڑ کے بھی آ سکتا ہے, پھر تو آگ میں بندہ جل کے نہیں بھی مر سکتا ہے, گدھے گھوڑے سب زندہ ہو سکتے ہیں. پھر کرنے والا کون ہے؟ قرآن میں خود گدھے کے زندہ ہونے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے, خود اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے پرندے کو کاٹ کے 4 ٹکڑے چاروں پہاڑوں پہ رکھ دیا اور وہ زندہ ہو کے آ گیا. تو جب یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو سکتا ہے, کرنے والا اللہ ہے, تو ولی کے ہاتھ پہ بھی ہو سکتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اب کھچک کر کے دکھاؤ ہمارے سامنے. تو یہ تو وہی سوال ہے کہ مشرکین مکہ نبی سے کہتے تھے یہ معجزہ ظاہر کرو, یہ معجزہ. تو نبی کیا کہتے ہیں, بھائی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا, نہیں چاہے گا نہیں ہوگا, میں کوئی خدا تھوڑی ہوں. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. ایک سوال لوگ کہتے ہیں پھر یہ بدعتی لوگ بھی تو اتنے قصے سنا رہے ہیں, پھر ان کو بھی مان لو. بھائی کسی کو ان کے فقہ ہونے کا یقین ہے تو مان لے, ٹھیک ہے نا. اگر یقین نہیں ہے تو نہیں مانے. ہمیں اعتراض ہے بھائی, ہم کہتے ہیں کہ یار ان کے دیگر اعمال دیکھو. دوسرا, جس کتاب سے یہ نقل کر رہے ہیں, اول تو کس کتاب سے کس سے نقل کر رہے ہیں, کوئی کتاب بھی میں بھی نہیں لکھے ہوئے ہوتے. پھر بھی اگر کوئی اس کو مان لے کرامت کو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے ہمارے حضرت بہت نیک ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. ہم اس پہ کہیں گے کہ پہلے ان کا نیک ہونا ثابت کرو. ہم ثابت کریں گے وہ نیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس پہ بحث کرو ہم سے. نیک ہو, آپ کو چرسی اٹھ کے گئے کہ میں آیا تھا تو 4 فرشتے آئے اور مجھے مکہ کی طواف کرا کے لائے ہیں. میں کہوں بھائی یہ ممکن نہیں ہے. کہہ رہے جب تمہارے قبر سے مردے اکھڑ سکتے ہیں کرامت کے طور پر تو مجھے فرشتے طواف کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو ہم اس کو کیا جواب کہیں گے, چرسیوں کو فرشتے طواف نہیں کرا, تو چرسی ہے, تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا. تورے چرس اس دن نہیں ملی ہوگی تو تیرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہوگا. تو یہ اعتدال کا راستہ ہے. مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانا جائے گا, مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہوگی تو نہیں مانا جائے گا. یہ کرامت کا باب ہے. اب چلتے ہیں ہم آگے. یہ بالکل وہی ملحدوں والا حساب ہے. دیکھو عیسائی ذہنیت سے سوچو گے نا, عیسائی ذہنیت سے, تو ہر کرامت میں شرک کی بو آئے گی. جیسے لوگ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے, کیونکہ وہ سوچتے عیسائی ذہنیت سے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے, کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے. عیسائی ذہنیت کیا سوچتی تھی, یہ عیسیٰ کرنے ہیں لہذا یہ خدا ہیں. اور بدعتیوں کی ذہنیت سے سوچو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, ان کرامتوں سے یہ نتیجہ نکالو گے کہ مردوں سے مانگنا جائز ہے. اولیاء اللہ کو اللہ نے طاقت اور اختیارات دے رکھے ہیں. دیکھو فلاں بزرگ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, آگ میں گئے جلے نہیں, اس کا مطلب یہی خدا ہیں. تو بیلنس والی بات, ہاں یہ تو ہے مشرکانہ ذہنیت, اور یہ جو عیسائیت کی اور بدعتیوں کی ذہنیت ہے. اور دوسری ذہنیت ہے ملحدوں کی, ایتھیس لوگوں کی, عقل پرستوں کی. وہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے, لہذا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے, عیسائیوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے. وہ معجزے جو تواتر سے ثابت تھے ان کا انکار کر دیا. تو نہ عقل پرست بننے کی ضرورت ہے حد سے زیادہ, اور نہ ان کرامتوں سے یہ کہنا کہ فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے. جس کو یہ کرامتیں فضائل اعمال میں شرک لگتی ہیں
اس کا دماغ عیسائی ذہنیت والا ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی بیس پہ عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں۔